قبر کے عذاب سے بچنا، سوال جواب صحیح آنا، قرآن کی تلاوت کرو مسلمانوں اور سمجھو، فرشتے ایک ہی سوال کریں گے، کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں سمجھا؟ لوگ کہتے تھے، میں بھی کہہ دیا، باپ دادا کہتے آئے تھے پیر بڑے ہیں، ہم بھی کہہ دیے پیرانے پیر بڑے ہیں، باپ دادا کہتے آئے تھے غوث اعظم بہت بڑے ہیں، ہم بھی کہہ دیے کہ غوث اعظم بہت بڑے ہیں۔ ہم نے کبھی پڑھا نہیں کھول کے اللہ کیا کہتا ہے۔ قرآن کو تو ہم نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے، نعوذ باللہ کوئی بیکار چیز ہے، تقدیس کے نام پہ غلافوں میں لپٹ کے اوپر رکھا تو دھول جم گئی، کبھی اٹھانے کا موقع نہیں آیا، بندہ خود مر جاتا ہے تو تب اٹھاتے ہیں، مرحوم کے واسطے پڑھو۔ ارے تیرے لیے تو نہیں پڑھا بدبخت، مرحوم کو کیا پڑھے گا تو نے نہیں پڑھا کبھی، اب اس پہ کیا بکواسوانے چلا ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم کے مال کھانے والے کے خلاف گواہی دینے والے ہوں گے، اور نمبر 2 قرآن کو چھوڑنے والے کے خلاف گواہی دینے والے بن کے آئیں گے۔ جس کے وکیل مخالف رسول اللہ بن جائے وہ جنت جا سکتا ہے؟ ہاں، جس کا مقدمہ اللہ کے رسول وکیل بن کے خلاف میں لڑے، خلاف میں جائے گا وہ جنت کو؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، یہ وہ قوم ہے بدبخت جو قرآن کو چھوڑ دی، یہ وہ قوم ہے۔ اور پڑھنے والے کے لیے الصیام والقرآن یشفعان، فرمایا کہ قرآن اور روزہ شفاعت کریں گے، اور یہ حجت کر کے شفاعت کرے گا۔ قرآن کہے گا کہ اللہ یہ جہنم نہیں جا سکتا، یہ رات دن تلاوت کرتا تھا، یہ کیسے جائے گا؟ تیرے کلام کو پڑھتا تھا۔ جس نے کبھی ایک ورق نہ پڑھا ہو اور جس کو نہ پڑھنا آتا ہو، اس کے لیے کون سی فضیلت رہ گئی؟ اللہ کے لیے قرآن کو پکڑو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، بزنس کرتے ہو کرو شوق سے، حرام نہیں ہے، جاب جاتے ہو جاؤ، حرام نہیں ہے، کوئی اور کام کرتے ہو کرو، جائز، حرام نہیں ہے، لیکن قرآن کو نہ چھوڑو، ایک صفحے کی کم از کم تلاوت کرو، اپنی زندگی کا معمول بناؤ، اور رمضان المبارک میں ایک قرآن کم از کم مکمل کرو، تاکہ کم از کم الفاظ ذہن میں آ جائیں کہ یہ قرآن میں تھے۔ جس نے قرآن پڑھا اس کے لیے اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اقرا، پڑھ، ورتقی، چڑھ، کیا کہے گا؟ اقرا، پڑھ، ورتقی، چڑھ جنت کے درجات کو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا ویسے ہی، فإن منزلتک آخر آیت تقرأها، جہاں جا کے تو آخری آیت میں کھڑے گا وہی تیری منزلت ہے، تیرا مقام ہے، چل پڑھتا جا۔ جس بندے کو ایک آیت یاد نہ ہو، چاروں رکعت میں قل هو اللہ احد کہتے تھکتا نہ ہو، پڑھے گا کیا؟ نماز کی 4 رکعت میں 4 سورے پڑھنے نہیں آتے، نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کا مفہوم معلوم نہیں ہے، کم از کم 20 سورتوں کا ترجمہ تو یاد ہونا چاہیے، کم از کم 10 سورتوں کا سورہ ناس سے لے کر سورہ الم ترا تک کم از کم آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 10 سورتیں ہیں۔ اور کتنا وقت لگ جائے گا مسلمانوں؟ ایک کمپیوٹر کورس سیکھنے کے لیے کتنا دیتے ہو، کتنے سال لگاتے ہو؟ ایک بزنس کے لیے کتنی محنت کرتے ہو؟ ایک کام تمہارا انجام دینے کے لیے کتنی تقدو کرتے ہو؟ بدبختی ہم پہ تو چھاتی اس وقت ہے جب ہم اللہ کے قرآن کے سامنے ہوتے، اسے نہ کھولتے ہو نہ پڑھتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ رمضان المبارک نے بھی تمہیں قرآن کھولنے پہ مجبور نہیں کیا، تو یاد رکھو پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔